پاکستان کے سپر ہیروز وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی اچیومنٹ سے، اپنے سکسیسز سے اور اپنے انیشیٹو سے پاکستان کے یوتھ کے لیے، ہم سب کے لیے کوئی ایسا موٹیویشن اور ایسی کوئی چیز بنائی ہوتی ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت کمال کر سکتے ہیں خود بھی، صرف ان کی کہانی سن کے، صرف ان کی اچیومنٹس دیکھ کے. ایسے ہی ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے خرم، جنہوں نے ریسٹورینٹ بزنسز میں بڑا میجر ٹرانسفارمیشن لائے ہیں پچھلے 10-12 سالوں میں پاکستان میں. سب وے کا نام سنا ہوگا آپ نے. I think I can safely say he may be owning the most amount of subways in Pakistan. تو ان کی کہانی کیا ہے میں پہلے وہ آپ کو دکھاؤں گا اور پھر میں آپ بلاؤں گا ان کو سیٹ کے اوپر، ہم بات کریں گے ان سے. آئیے ان کی کہانی دیکھتے ہیں. کھانا انسان کی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، اور اگر اس میں لذت ہو تو اور لذت دار کھانا اٹالین ریسٹورانٹ ٹسکنی کا ہے. ہم نے پہلے تو کوئک سرو ریسٹورینٹ سے اسٹارٹ لیا اپنا کیریئر کا، وچ از سب وے. پھر جو ہمارا ڈریم کم ٹرو تھا آج سے 5 سال پہلے 2012 کے اندر، ہم نے اسلام آباد میں ایک برانڈ اپنا اسٹیبلش کیا اٹالین ریسٹورینٹ کا بائی دا نیم آف ٹسکنی کورٹ یارڈ. 25 سال کی عمر میں ریسٹورانٹ انڈسٹری میں قدم رکھنے والے خرم خان نے یہ کاروبار 15 سال پہلے اپنے والد سے کچھ پیسے بطور قرض لے کر شروع کیا، جس سے انہوں نے پاکستان میں پہلی بار سب وے کا برانڈ متعارف کروایا. سب وے کی کامیابی کے بعد ان کے شوق اور جذبے نے انہیں ٹسکنی نامی اٹالین ریسٹورانٹ کھولنے پر قائل کیا، جس کا شمار اسلام آباد اور لاہور کے بہترین اٹالین ریسٹورانٹس میں ہوتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جی جب ہمارا پہلا ریسٹورینٹ تھا سب وے، بڑے آرڈرز کی ڈیلیوریز آتی تھیں تو میں اور میرا بھائی، چونکہ سسٹم نہیں تھے اتنے اسٹرانگ، پہلا ریسٹورینٹ تھا، لمیٹڈ اسٹاف تھا، تو ہم نے 30 سینڈوچز کی خود جا کے دونوں بھائیوں نے ڈیلیوریز بھی لوگوں کے آفیسز میں کی ہیں. آئیے خرم سے ملتے ہیں. خرم، why Subway? سب وے ایکچولی یوز ٹو بی میرا اور میرے بھائی کا فیوریٹ فوڈ ہوا کرتا تھا وین وی یوز ٹو بی ان اسلام آباد. تو آلموسٹ ایوری ڈے ہمارا لنچ سب وے سے آتا تھا. تو ایک دن نیوز پیپر ایڈ میں نے دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ دے ور سیکنگ فار فرینچائزیز فار پاکستان. تو پھر وی اپلائڈ فار دا فرینچائز. کچھ نہیں تھا، آؤٹ آف بلو فرینچائز اپروو ہو گئی. دین ہم امریکہ گئے ٹریننگ کے لیے، آن ہینڈ میں نے اور میرے بھائی نے ٹریننگ لی. واپس آ کے لاہور ایم ایم عالم روڈ سے ہم نے اپنا شروعات کی. ایم عالم روڈ والا سب وے آپ کا؟ جی، دیٹ واز مائی فرسٹ سب وے، اور لاہور کا بھی پہلا سب وے تھا. اور بس اس کے بعد پھر کافی مشکلات بھی آئیں. اس کے بعد ٹسکنی والی کہانی جو شروع ہوئی، ٹسکنی کے پیچھے ایک ہسٹری یہ ہے جی، جب ہم نے سب وے کی فرینچائز لی اس سے پہلے ہم ایک فائن ڈائن ریسٹورینٹ کھول چکے تھے، اور میں اور میرا بھائی، بائی دا نیم آف ٹفنس. بالکل سب وے ایم عالم کے ساتھ تھا، اور وہ ریسٹورینٹ ہمارا پورے 10 مہینے کے بعد ایگزیکٹ سیم ڈے بند ہو گیا. اور وہ چونکہ ہم بہت ینگ تھے، میں 25 سال کا تھا، بھائی 27 کا تھا، تو ہمارا تجربہ اتنا نہیں تھا. اور آج جو بھی کچھ ہوں میں اس ریسٹورینٹ کے بند ہونے کی وجہ سے، کہ 9 سال میں سوچتا رہا کہ یہ میرا فیلئر ان فائن ڈائننگ ریسٹورینٹ کیا ہوا. وہ ساری ہر روز رات کو سونے سے پہلے آئی یوز ٹو تھنک کہ میں نے کہاں غلطی کی. پھر 2012 میں میں نے اپنے والد صاحب سے بگننگ آف 2012 میں مشورہ کیا، جی آئی وانٹ ٹو اوپن فائن ڈائن اگین بٹ ان اسلام آباد. تو ہی واز دا ون ہو سپورٹڈ می. انہوں نے کہا نہیں، ناؤ یو کین ڈو اٹ اینڈ یو شوڈ ڈو اٹ. کوئی سوال، anything that you want to say to سوال بہت بڑا ہے جی. سوال کے بعد تو مجھ کو چھوڑیں گے نہیں، ایسے تھوڑی جانیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ فوڈ بزنس مشکل ہے، اور ہر روز آپ کو کھانا اچھا بنانا ہے. یعنی ایک دن میں اگر آپ نے کھانا آپ کا نہیں اس کوالٹی کا، تو وہ کسٹمر واپس نہیں آئے گا. یہ چیز مجھے دور رکھتی ہے. میرا خیال ہے یہ اچھا بزنس ہے، اور اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں. میرا ڈر ہٹائے کسی طرح. سر دیکھیں، بزنس تو سنس آپ تو یور سیلف از این انسٹیٹیوشن بزنس کے اندر، تو فیلئر آپ نے کہا، فیلئر میرے بھی بہت ہوئے. کچھ ریسٹورینٹس تھے جو بند ہو گئے، جیسے میں نے ٹفنس کا بتایا. بٹ اب ہم اس لیول پہ آ گئے. ایک تو اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب، اٹ از 24/7 جاب. پورا دن آپ نے خرم ہر وقت نظر آتے ہیں اپنی برانچز پہ. اگر میں اسلام آباد آؤٹ لیٹ کو چھوڑ کے ادھر آیا ہوں تو ادھر میں اپنی ریپلیسمنٹ ایک دیکھ رہا ہوں. میرا جنرل مینیجر از فرام جارڈن جو مجھے ریپلیس کر رہا ہے. بٹ یو ہیو ٹو بی present all the time. I have a question for you. میں پالو آلٹو میں بہت سال پہلے میں نے ایک ریسٹورینٹ میں انویسٹ کیا تھا، اس کا نام تھا جنون.
जुनून। और जुनून था उसका नाम, रेस्टोरेंट का, पालो आल्टो में, कैलिफोर्निया San में। Francisco में। और वहाँ हम वी फाउंड आउट दैट आवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ income and profit actually was in our liquor license. Now this is clearly not not possible here, right? So in your business right now, in the food business, what part is the biggest profit generating? इधर भी beverage section is the Beverage. highest profitable business. वो part of the profitability beverage section is, but हमारा माशाल्लाह काम बहुत अच्छे scale पे है, Yeah. तो every department is doing good, but beverage section is supposed to be the highest profitable section. Here also. मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है, वो ये है कि लोग कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना बड़ा रिस्की है, ख़ासतौर पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट गड़बड़ हो रही है, ये वो सारा कुछ। आप बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लेते हैं, रेस्टोरेंट्स बना लेते हैं, आपने सारा पैसा अपना पाकिस्तान में लगाया है, वाई पाकिस्तान? मेरे हिसाब से जी सबसे लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट आजकल के ज़माने में पाकिस्तान से बेहतर मुल्क कोई नहीं। Potential है पाकिस्तान। मुझे तो कोई धक्के मार के भी बाहर निकालेगा पाकिस्तान से, मैं नहीं कभी जाऊँगा। Thank you very much for coming on my show. Pleasure. Take care of yourself. Thank you. Thank you.